صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مولانا محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ مولانا صاحب کی ویب سائٹ www.alkitab.com سے آپ ہر طرح کے سوالات مولانا تک پہنچا سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز مولانا انشاءاللہ آپ کو ان سوالات کے جواب ضرور دیں گے۔ دوسرا، اسی ویب سائٹ کو ہم مولانا اسحاق.com کے نام سے بھی معروف یہ جانی جاتی ہے۔ میں مولانا سے وہ ای میل جو ہمیں ابھی تک موصول ہوئی ہیں ان کے بارے میں پوچھوں گا اور انشاءاللہ العزیز آپ کے تسلی اور تشفی کے لیے مولانا یہ سوال آپ تک، ان کے جواب آپ تک پہنچائیں گے۔ مولانا صاحب، پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں جگہ لکھا ہے کہ امام علی نے 6 مہینے تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن جب بیعت دینے لگے تو آپ نے ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ آؤ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی حضرت عمر کے بارے میں پسند نہ فرمایا کہ وہ بھی وہاں پر آئیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت علی نے ایک اہم موقع پر حضرت عمر کو بلانے سے روک دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ تعطل کے بعد الحمدللہ دوبارہ یہ پروگرام شروع ہو رہا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں۔ اللہ ہمیں حق کہنے کی توفیق دے اور ہمارے اور آپ کے سینوں میں اللہ تعالی حق کے لیے جگہ پیدا کرے اور امت کی وحدت کا سامان کرے۔ تو یہ پہلا سوال جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بارے میں کتابوں میں بے شک ایسا بھی ہے کہ اسی دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی تھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، مگر میں ایسی باتیں جو زیادہ مستند نہیں ہیں ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو بیان ہے وہی ٹھیک ہے کہ 6 ماہ تک انہوں نے بیعت نہیں کی، بعد میں بیعت کی تو اس میں بھی یہ بات کہی کہ تنہا آپ آئیں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ حضرت عمر نہ آئے، یہ راوی نے اپنی طرف سے ہی نا وضاحت کی ہے کہ حضرت عمر کے آنے کو ناپسند کیا۔ ان کے الفاظ میں صرف یہی تھا کہ آپ تنہا آئیں۔ یہ جو نا راوی وکیل وغیرہ ان کا اپنا اضافہ ہے کہ کراہیت محضر عمر، حضرت عمر کے آنے کو ناپسند کیا۔ تو چلو باقی علماء نے یہ بات بیان کر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں نہ انہوں نے اس موقع پر پسند کیا۔ طبیعتیں مختلف ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی نرم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی طرح سے ان کی طبیعت میں صلابت اور سختی تھی۔ اسی وجہ سے استعفیٰ کے موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر تیار کی تھی انصار کے سامنے کرنے کے لیے، مگر اگر وہ تقریر کر دیتے تو سارا کام خراب ہو جاتا۔ انہوں نے جذباتی اور جوشیلی باتیں کہنی تھی، آگ بھڑک تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بالکل روک دیا اور آپ ایسی باتیں کی جس سے انصار جو ہے نا بالکل ٹھنڈے ہو گئے، ان کی خدمات کا اعتراف کیا، ان کی فضیلت کو مانا کہ ہر لحاظ سے تم خلافت کے اہل ہو، مگر عرب میں ابھی تک قبائلی نظام ہے، قریش کے علاوہ دوسروں کی خلافت لوگ قبول نہیں کریں گے۔ اس بات کو انصار نے قبول کیا، بڑی ٹھوس بات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنا خطبہ سناتے تو کام خراب ہوتا۔ انہوں نے کہا میں نے جو کچھ سوچ رہا میں نے بعد میں سوچا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی باتیں ٹھیک۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 6 ماہ ہم ناراض رہے ہیں، اب کچھ ہمارے دل مائل ہوئے ہیں کہ چلو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر آئے نا تو ان کی طبیعت میں وہی سختی اور جذباتیت ہے، اگر انہوں نے پھر کچھ تیش کی باتیں کی تو پتہ نہیں پھر ہمارے دل جو ہے نا ان میں ان کے بعد پیدا ہو جائے اور ہم پھر سے اپنے ارادے سے ہٹ جائیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وہ کوئی نہیں ناراض تھے، ساری عمر ان کا ساتھ دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہا کہ آپ تنہا نہ جائیں، وہ بھی یہ بات نہیں تھی قتل کر دیں، یہ کہ حضرت ابو بکر نرم، انہوں نے اگر زیادہ باتیں کی نا کہ حضور کے ہم وارث سے آپ کے رشتہ دار سے ہمیں نظر انداز کیا گیا، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس موقع پر کہا بھی کہ ہمیں کوئی حسد نہیں آپ سے، نہ ہم خلافت کے کوئی حریص ہیں، مگر حضور کا خاندان ہونے کی وجہ سے ہمارا اتنا تو مقام تھا نا کہ مشورے میں ہمیں شریک کیا جاتا، آپ لوگوں نے ہمارے مشورے کے بغیر یہ حکومت سنبھالی، تو ان کی باتوں سے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی روتے رہے۔ تو اب حضرت عمر اس بات سے ڈر گئے
کہ کہیں وہ ایسی باتیں نہ زیادہ کریں کہ حضرت ابوبکر کوئی اور ہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں، نرم طبیعت آدمی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تنہا نہ جائیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، ان سے کوئی ایسا اندیشہ نہیں، نہ وہ میری توہین کریں گے، نہ کوئی زیادہ ناجائز مطالبہ کریں گے، بات اتنی۔ حضرت عمر کی سختی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بات یار کچھ طے ہونے لگی ہے، اگر پھر آ گئے اور جوشیلی باتیں کی تو پتہ نہیں پھر معاملہ بگڑ جائے۔ یہ سارا فتح الباری، نووی، ابی، جتنے شارحین ہیں انہوں نے کھول کر یہ سب کچھ بیان کر دیا۔ باقی جو بیعت نہ کرنا نا ساری امت کے لیے ضروری نہیں کہ تنہا ہر آدمی بیعت کرے، صرف اتنا ہے کہ خلاف نہ کرے اور بغاوت نہ کرے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بیعت نہیں بھی کرتا مگر وہ حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا اور نہ کوئی اختلاف کا اظہار کرتا، بسم اللہ، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جزاک اللہ مولانا۔ مولانا صاحب دوسرا سوال جو ہمارے ایک ساتھی کی طرف سے آیا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں آپ سے طلاق کے صریح اور کنایہ الفاظ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ طلاق کے جو صریح الفاظ قرآن مجید میں ہیں نا وہ یا طلاق ہے یا سرہ ہونا سرا ہے یا فارق ہونا فراق ہے، یہ تین لفظ آئے قرآن میں، جدا ہو جانا، سرا چھوڑ دینا، طلاق جو ہے نا وہ آزاد کر دینا، یہ صریح الفاظ ہیں۔ جیسے کہ ابن حزم، باقی سارے الفاظ جو نا چلی جا، دفع ہو جا، میں رکھنا نہیں چاہتا، یہ ہے، یہ سب کنائے ہیں۔ مگر ابن قیم رحمۃ اللہ نے بہت اعلیٰ بات کہی جو بڑی اصولی ہے کہ صریح الفاظ ہوں یا کنایا ہوں، جو بولتا ہے نا اس کو پوچھا جائے کہ وہ صریح الفاظ کو بھی سمجھتا ہے کہ ان کا مفہوم کیا ہے اور اس کا قصد اور ارادہ بھی ہے۔ دو چیزیں، علم ہے الفاظ کے معنی کا اور ارادہ ہے، دو چیزیں پائی جائیں گی، صریح ہو یا کنایا، پھر طلاق ہوگی۔ اگر وہ سمجھتا ہی نہیں بیچارہ کہ ان لفظوں سے کیا ہو جائے گا، یا اس کا ارادہ نہیں، بس اس نے ویسے ہی غصے ناراضگی میں کہا، تو ایسی کوئی بات نہیں، طلاق ہوگی۔ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انما الطلاق عن وطر، طلاق وہ شمار ہوگی جو کسی مقصد کے تحت ہو، کہ جھگڑے لڑائیاں تھی، سب لوگ سمجھتے یار انجام یہی ہونا تھا، اور اگر کوئی اتفاقی طور پر جوش میں آیا کہہ دیا، بعد میں اسی وقت رونا شروع کر دیا، تو ایسی طلاقیں نہیں مؤثر ہونی چاہیے۔ تو الفاظ صریح جو ہیں صرف تین ہیں، طلاق، سراح اور فراق، باقی سب کنایہ مؤثر اسی وقت ہوں گی جب کہنے والا ان کے معنی سمجھتا ہوگا، خاص صریح ہو یا کنایہ، اور ارادہ بھی ہو اس کا طلاق کا۔ ماشاءاللہ مولانا دوسرا سوال، بعض روایتیں ضعیف اس قسم کی آئیں کہ تین باتوں میں حضر بھی جد ہے اور جد بھی حضر ہے، ہنسی مذاق میں، مگر یہ اتنی قوی نہیں کہ ان پر نہ لوگوں کے گھر اجاڑے جائیں، کمزور روایتیں۔ یاسر محمود صاحب کا ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے، مولانا صاحب برائے مہربانی فرما دیجئے کہ علم العداد کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ علم العداد کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، دین نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے جفر اور نجوم اور علم العداد وغیرہ نکالے، دین میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ماشاءاللہ۔ محمد عمران صاحب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو کہ مسلمان ہے وہ ایک قادیانی سے شادی کرنا چاہ رہی ہے، وہ قادیانی بھی شادی کے بعد مسلمان ہو جائے گا، لیکن لڑکے کی شرط ہے کہ وہ لڑکی کو شادی کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھے گا اور لڑکی ہر حال میں اسے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں لڑکی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ کیا اس کی ذرا رہنمائی فرما دے؟ سوال میں کہا گیا کہ وہ لڑکا شادی کے بعد مسلمان ہو جائے گا، نہیں، شادی کے وقت خاوند کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان لڑکی کا نا کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ نکاح بالکل ناجائز ہے، اور اس کی یہ شرط بھی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رکھوں گا، بدنیتی پر مبنی ہے کہ ان کے ساتھ رکھے گا تو یہ بچی پھر لازمن قادیانی ہو جائے گی بیچاری، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ نکاح جو ہے نا اسلام میں اس کے بہت اعلیٰ مقاصد ہیں، وہ صرف ایک شہوانی تعلق نہیں، سوچ سمجھ کر دیندار دونوں جو ہے نا ڈھونڈنے چاہیے تاکہ ایک پاکیزہ نسل جنم لے اور مسلمان معاشرہ جو ہے اس کا تسلسل قائم رہے۔ یہ صرف عیاشی کا سامان نہیں ہے۔ مولانا صاحب ام عبداللہ کا یہ ہمیں سوال موصول ہوا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک خاوند دوسری شادی کر لے اور پہلی بیوی کو نہ تو کوئی خرچہ دے اور نہ کوئی رابطہ رکھے، جبکہ ایک بچہ بھی ہو جس کو اس نے دیکھا بھی نہ ہو، بیوی کام کر کے اپنا گزارا خود چلاتی ہے، خاوند 5 سال کے بعد آتا ہے اور معافی مانگ کر بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو کیا ان کا نکاح ابھی باقی ہے یا دوبارہ نکاح کرنا ہوگا؟ میں نے پڑھا ہے کہ نکاح 4 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ 4 سال کے بعد نکاح خود بخود ختم نہیں ہوتا، اگر
عورت جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ میری خبر نہیں لیتا، نہ کوئی خرچہ دیتا، تو حالات سے تنگ آ جائے، تو اس کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ضروری ہے نا، کہ عدالت کی طرف رجوع کرے، اپنا معاملہ وہاں پیش کرے، اور عدالت پوری طرح چھان بین کے بعد اشتہار دے، ہر طرح تسلی کرے، اس کو خبردار کرنے کی کوشش کرے۔ اگر بالکل ممکن نہ ہو تو پھر قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے اور اس بچی کا نکاح جو نا وہ تنسیخ کر دے۔ اپنے طور پر بے شک 100 سال بیٹھی رہے نا، اس طرح نکاح نہیں ختم ہوتا، نہ وہ نیا نکاح کر سکتی۔ مولانا اسی خامد سے طلاق دے یا عدالت نکاح کو تنسیخ کرے۔ نکاح کے بارے میں ایک اور سوال ہے کہ محمد شاہد نواز صاحب نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم، میں بین المذاہب شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک دوست ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ لڑکی سکھ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں سکھ لڑکی سے شادی کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل سکھ لڑکی یا ہندو لڑکی سے شادی کی اجازت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اہل کتاب ہے نا، یہود نصارا، ان کے ساتھ شادی کی اجازت ہے۔ بھی زیادہ علماء اب کہتے ہیں کہ موجودہ جو عیسائی یہودی یورپ میں یہ نہ عیسائی ہیں نہ یہ یہودی ہیں، یہ تو بالکل ڈیری ہیں، مسیح علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہیں۔ جو ان میں سے مذہبی لوگ ہیں کہ چرچ وغیرہ میں جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، مگر اس میں بھی شیعہ حضرات اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ بالکل نہ، ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح وہ بھی جائز نہیں۔ ابن عمر کا بھی یہ تھا کہ ان سے بڑا مشرک کون ہے؟ مسیح علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جھگڑے کی بات ہے، سکھ ہندو وغیرہ جو ہے نا، ان سے نکاح مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ جی مولانا صاحب، یہ بھی ایک سوال ہمیں ابن دو شہزاد طارق کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب، جو تبلیغی جماعت کے لوگ 3 دن 40 دن یا 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں تو کیا یہ بدعت ہے؟ بدعت تو ہے کہ نیا طریقہ تبلیغ کے لیے انہوں نے اختیار کیا کہ اس طرح چلے وغیرہ لگواتے ہیں، مگر یہ بدعت للدین ہے، فی الدین نہیں۔ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بدعت ایک ہوتی ہے کہ دین میں ایک نئی چیز داخل کر دی جائے، اب دین کی تبلیغ اور دین لوگوں تک پہنچانا یہ تو بدعت نہیں، یہ تو دین ہے، دین کے لیے۔ جیسے حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے ہم سیمینار وغیرہ کریں تو یہ بدعت ہے، مگر وہ بدعت للدین ہے، دین کے لیے ہی ہے، دین میں نہیں۔ بات اصل دین میں موجود ہے، دین کی تبلیغ جو ہے نا وہ دین میں موجود ہے، طریقے اس کے زمانے کے ساتھ نئے نئے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں، مگر خود تبلیغی جماعت والوں کو بھی چاہیے، ان کے بھی بڑے نیک لوگ پکار دیں گے جو تم نے یہ کہہ دیا نا کہ یہی پیغمبرانہ طریقہ اور صرف یہی اصل دین ہے، باقی جو لوگ کرتے ہیں دین کی خدمت، مدارس ہیں وغیرہ، وہ نہیں، یہ تمہاری بھی زیادتی ہے، غلو ہے۔ ٹھیک ہے، تم اس طریقہ سے کام کرتے اللہ تمہیں اجر دے، مگر یہ اصرار کرنا کہ صرف یہی طریقہ ہے، یہ غلط ہے۔ طریقے دوسرے جو ہیں اس سے بھی اور بہتر ہیں۔ باقی اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا جائے نا، قرآن کو پڑھا جائے تو لوگوں کے پیچھے پڑھ کر دین بتانا جو ہے نا دین کی بے قدری ہے۔ سورہ عبسہ وتولیٰ میں اللہ کے رسول بالکل نیک نیتی سے کافر سرداروں کے ساتھ مشہور سے گفتگو میں صحابی آئے عبداللہ بن ام مکتوم رضی، بڑے چوٹی کے آدمی تھے، حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد تھے، رسول اللہ انہیں مدینہ میں امام مقرر کرتے تھے، تو حضور نے ان کا آنا جو نا ناپسند کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سوال کیے جو آپ نے نام جواب دیا، نہیں، سوال نہیں کیے، سوال اگر کرتے تو اللہ انہیں ڈانٹتا کہ تم اندھے ضرور ہو، بہرے تو نہیں کہ سن رہے ہو کہ حضور بات کے نہیں، آنے کو ان جا نابینا آیا، آپ نے اس لیے بے قدری نہیں کہ نابینا نہیں، کہ یہ کفار تو پہلے ہی بہانے بناتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کون لگے ہوئے ہیں، یہ شودے رجنا لوگ، انہوں نے بات چھوڑ دینی ہے، ادھر اس بیچارے کی توہین میں لگ جانا، بے موقع آ گیا یہ۔ مگر اللہ نے ٹوک دیا کہ جو شوق سے دین سننے آتا آپ اس کو سنائیں، جو نہیں سننا چاہتے ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ کر لا انا تذکرہ، یہ سائل کا سوال نہیں ہے کہ منتیں کر کے، یہ مالک کائنات کا فرمان ہے، سنتے ہیں تو اچھا، نہیں وہ خود ان سے نپٹ لے گا۔ اس لیے بے قدر کر کے دین کو پیچھے پڑنا، لوگ گلیاں بدل جائیں، یہ کوئی اچھا انداز نہیں، نہ حضور کی یہ سنت ہے۔ اور یہ بھی ہمارے تبلیغی بھائی کہہ دیتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان فرمایا تھا جس صحابی کا جدھر منہ تھا ادھر کوئی چلا گیا، اپنے وطن کو نہ لوٹا، یہ بھی بناوٹی بات ہے، کوئی بات نہیں کیا سارے اپنے اپنے گھروں کا تبلیغ کرنے والے اصحاب الصفا مخصوص لوگ۔ اللہ دین اور فی الدین، یہ یاد رکھنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قیمتی نکتہ ہے جناب۔ حسن محفوظ صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب، علامہ اقبال کا تصور خودی کیا ہے؟ مختصراً اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں۔
خود ہی ایک تو جو صوفیاء اور شاعروں کے ہاں تھی پہلے غرور اور تکبر، اس کو تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ تکبر رائی برابر بھی ہو جنت آدمی داخل نہیں ہوگا، یہ تو اسلام میں نہیں۔ ایک خود ہی ہے اپنی پہچان، کیا آدمی اپنے آپ کے بارے میں پوری طرح جانے کہ اس دنیا میں میری حیثیت کیا ہے، میں کیا بن کر رہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مطلق قرآن ہے، کوئی ہم پر حاکم نہیں، جانور ہیں کھائیں پیے مر گئے، ان کا تصور یہ۔ اسلام کا تصور خودی جو ہے کہ آدمی اپنے آپ کی پہچان حاصل کرے، معرفت نفس۔ اس میں 4 باتیں ہیں بیٹا۔ سب سے پہلے تو اپنا فقیر ہونا پہچانے کہ میں نہیں تھا، میرے پلے کچھ نہیں تھا، اب بھی جو کوئی ملا ہے یہ میرا اپنا نہیں۔ کتنے ہیں جن چیزوں سے محروم ان کو خدا نے نہیں دیا، اگر لوگوں کا اپنا ہی ہوتا سارے نہ حاصل کر رہے تھے۔ فقر، انتم الفقراء، فقیر۔ دوسرا امین، کہ جو کچھ ہے پھر جب ہمارا نہیں تو کیا ہے، پھر امانت ہے۔ اس امانت کو اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کریں تو اب عبادت، اور اگر خلق خدا کی بہتری کے لیے استعمال کریں، خدمت خلق کے لیے، تو وہ خلافت اور احسان۔ 4 مقام ہیں جو انسان کے ہیں کہ یہ فقیر ہے اللہ کا، اس کا امانت دار ہے، اس کا بندہ ہے، اور خلق خدا پر اس کا خلیفہ اور نائب ہے، ان کی خدمت پر یہ مامور ہے۔ یہ 4 چیزیں اپنے بارے میں جو اللہ وجل بصیرت سمجھ لیتا ہے، ان پر ساری زندگی قائم رہتا ہے، وہ اپنی خود ہی پہچان گیا۔ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں کیا ہوں اور کیوں اس دنیا میں آیا۔ جزاک اللہ۔ فقر، امانت، عبادت اور خلافت۔ مولانا یہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنے کچھ پرسنل سوال پوچھے ہیں اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ فیضان ہمایوں صاحب وہ پوچھتے ہیں، مولانا صاحب ایک آدمی اپنی مباشرت کو اچھا کرنے کے لیے کیا ادویات استعمال کر سکتا ہے؟ کوئی حل نہیں۔ اپنی جو ہے نا بیوی اور خاوند کا تعلق، اس کو بہتر بنانے کے جو طریقہ بھی وہ اختیار کرے، ادویات وغیرہ، وہ اچھا، حرام کی طرف رخ نہ کرے، بس اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، نہ ادھر دھیان کرے، اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے جو بھی کرے وہ نیکی عبادت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے پاس جانا بھی صدقہ، حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف رخ کرنا عبادت ہی ہے، جیسے نماز روزہ۔ اور اسی کے ساتھ متعلقہ صاحب کا یہ بھی سوال ہے کہ کیا ایک شادی شدہ آدمی اپنے لیے کنڈوم استعمال کر سکتا ہے؟ یہ کنڈوم وغیرہ وہی باتیں نا جو ازل کی تھیں کہ لوگ مباشرت کرتے تھے، پانی باہر گرا دیتے تھے، تو بعض روایتوں میں آ کہ آپ نے اس کی اجازت بھی دی، مگر آخری فیصلہ جو تھا نا وہ المعوذۃ الصغریٰ تھا کہ یہ بھی زندہ درگور کرنے کی ایک شکل ہے، بچے جیسے پیدا ہوتے مار دیتے نہیں، ایسی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ ابھی زیادہ اولاد چھوٹی ہے، ان کو پرورش پانا چاہیے، تو صبر کرے، اس سے صحت بھی انشاءاللہ قائم رہے گی، زندگی خوشی سے گزرے گی۔ اور اگر اس میں پاگل ہو جائے گا تو خود بھی تباہ ہوگا، آنکھوں کا نور جائے گا، ٹانگیں کانپے گی، دل دھڑکے گا۔ یہ کثرت دماغ موت کی دعوت ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن میں جہاں بھی اس کی اجازت ملی نا، آپ سورہ بقرہ دیکھیں حیض کے باوجود، وہاں یہی ہے کہ اس وقت جاؤ جب تم اولاد کی خواہش رکھتے ہو، مگر کام یہ مشکل ہے، ہم عیاش لوگ اس پر رہتے نہیں۔ اللہ یہی کہتا ہے وابتغوا ما، کہ یہ کھیل نہیں، کھیتی میں اس وقت جاؤ جب تمہارا ارادہ کاشت کرنے کا، وابتغوا ما کتب اللہ لکم وقدموا انفسکم۔ اس لیے یہ کنڈوم وغیرہ نا سب مقصد الہی کے خلاف تھی۔ ماشاءاللہ۔ ضبط نفس سے کام لینا چاہیے۔ مولانا صاحب ایک صاحب کہتے ہیں کہ کیا ایک آدمی اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے باڈی بلڈنگ کر سکتا ہے؟ کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا کہ قوی مومن اللہ کو ضعیف مومن سے زیادہ پیارا ہے، اس طرح جتنا مضبوط اور طاقتور ہو ورزشیں کرے، دوڑ لگائے اور اپنے آپ کو طاقتور بنائے، بہت اچھا۔ دین میں یہ سارے کام وہ عبادت سمجھ کر کرے، سیر کرے، دوڑے اور ساری ورزشیں کرے، جسم کو مضبوط بنائے، اور نیت یہی ہو کہ دین کی خدمت کے لیے اور جہاد کے لیے یا عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے تو میں زیادہ آسانی سے وہ کام کر سکوں گا۔ پھر انشاءاللہ ایک ایک لقمہ جو آپ کھائیں گے نا، یا جو ایسی چیزیں کریں گے جسم کو مضبوط، وہ عبادت شمار ہوگی، اجر ملے گا اسے۔ مولانا صاحب کیا ہم گھر گروی پر لے سکتے ہیں؟ یہ ایک صاحب کا یہاں پر انہوں نے یہ سوال کو وضاحت نہیں کی۔ نہیں وضاحت نہیں کی، یہ جو ہے نا کہ کسی کو قرض دینا اور پھر اس کا مکان گروی رکھ لینا اور اس میں رہتے رہنا یا اس کا کرایہ کھاتے رہنا، یہ سود ہی ہے نا، حرام ہے۔
گروی صرف یہ کہ آپ اگر کسی چیز کو اپنے پاس کسی کی رکھ لیتے ہیں ذرائع ضمانت کے طور پر تو استعمال نہیں کر سکتے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے سے نا، ٹھیک ہے نا، گروی لیتے ہیں۔ ہاں جی مولانا، اس میں یہ ہے کہ گروی لیتے ہیں کیا؟ جی ان کا یہ ہے کہ بینک سے ہم کیا اس طریقے سے لون لے کر گھر بنا لیں، جیسے کہ بینکوں کے اندر عمومی طور پر وہ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے نکالتے ہیں، اس میں پھر وہ لون دیتے ہیں لوگوں کو اور بعد میں اس پہ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں اس لون پر، تو کیا یہ جائز ہے اسلام میں کہ نہیں، بینکوں کو بس انٹرسٹ سود کھانا کھلانا سب حرام ہے، اس لیے کوئی آدمی بالکل لاچار نہ ہو تو اس سے بچنا ہی چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، لعنت چاہیے اس پر، آکل زبار مکر پر کھانے کھلانے والے دونوں ملعون ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، وعلیکم اللہ تعالیٰ السلام۔ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ کیا صحیح حدیث کی روشنی میں اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی نفل نماز بلا کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھے؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کر پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نفل نماز بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے کیا یہ درست ہے؟ نہیں، شرعی مسئلہ صرف یہ ہے کہ بلا عذر بھی آپ نفل نماز جو ہے نا بیٹھ کر پڑھیں تو ثواب آدھا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ تندرست آدمی نفل نماز بیٹھ کر پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اس کو آدھا ثواب ہوگا۔ اب کسی نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بیٹھ کر پڑھ رہے تھے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا اور اس نے بعد میں عرض بھی کیا کہ اللہ کے رسول آپ بیٹھ کر پڑھیں، تو آپ نے فرمایا میرا معاملہ تمہارے جیسا نہیں، میں بیٹھ کر پڑھوں یا کھڑے میرا ثواب برابر ہی برابر ہے، تمہارے لیے یہ قانون ہے کہ تندرست ہو تو بیٹھ کر پڑھو گے نفل آدھا ثواب ملے گا، ہے جائز۔ مگر یہ جو ہے نا کہ مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد اور اسی طرح ظہر کے بعد 2 رکعتیں لوگ نفل کی پڑھتے ہیں مگر وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس پر شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مدارج النبوت میں تعجب کا اظہار کیا کہ ہمارے اس ملک ہند میں پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے لے لیا، نفل تو یہ آئے، حضور نے ظہر کے بعد 4 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 2 زیادہ پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، اسی طرح جو ہے نا مغرب کے بعد بھی پڑھی ہیں، عشاء کے بعد بھی 2 اور پھر 2، مگر بیٹھ کر نہیں پڑھی۔ یہ جو کہا نا کہ یہ سنت ہے بیٹھ کر، بالکل غلط ہے۔ صرف 2 رکعتیں جو ہے نا وطر کے بعد، جب آپ وطر پڑھتے تھے تہجد کے وقت، اس کے بعد 2 رکعتیں آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے، چوگوشا، وہ بھی اتحیات کی طرح نہیں بیٹھتے، چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے، وہ آپ نے بیٹھ کر پڑھے، وہ کھڑے ہو کر کبھی نہیں پڑھے۔ باقی جتنے نفل ہیں نمازوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ آپ نے پڑھے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا مغرب کے بعد بیٹھ کر سنت ہے، غلط بات ہے، کوئی سنت نہیں، کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے، ورنہ ہو جائیں گے ثواب آدھا ہوگا۔ عبداللہ الصارف پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں مروان بن الحکم کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ حدیث کے قابل اعتماد راوی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حدیث کیوں لی؟ کیا امام بخاری نے کوئی فتویٰ بھی مروان بن الحکم کے لیے کوئی فتویٰ بھی لگایا ہے یا نہیں؟ کوئی فتویٰ بھی مروان بن حکم کا لیا؟ نہیں، فتویٰ تو کوئی نہیں لیا، نہ ہو اس قابل ہی تھا۔ باقی جو ہے نا کہ روایت انہوں نے صرف ایک ہی لی ہے جو صلح حدیبیہ کی ہے، وہ بھی ان سے اکیلے نہیں، مروان بن حکم بھی اور ساتھ نصر بن مخرمہ بھی، اسی لیے ملا دیا کہ یہ تنہا اس لائق نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے۔ باقی جو اس کی مذمت ہے، برائی ہے، وہ تو کتابیں بھری ہوئی، جو اس نے حرکتیں کی ہیں وہ کوئی چھپی ہوئی۔ اقبال صاحب پوچھتے ہیں مجھ کو کسی نے کہا ہے کہ جس کے پاس 1 تولہ سونا ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کے لیے کم از کم نصاب نا 20 مسکال سونا، 7.5 توڑے، 7.5 توڑے یا سے زیادہ پھر ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حیدر عمران رضوی صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ قرآن سے کوئی حضرت ابوبکر کی خلافت کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے انتخاب میں کیا فرق تھا؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر کا انتخاب بہت سارے لوگوں نے کیا جبکہ حضرت عمر کی نامزدگی صرف حضرت ابوبکر نے کر دی۔ جو لوگ قرآن مجید سے خلافت ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ دن نہیں کہ نام دے کر آیا کہ ابوبکر نے خلیفہ، اس کے لیے ازالت الخفاء و شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھی نا، تو انہوں نے پھر کھینچ تان کر ایتوں سے کوشش کی ہے کہ مہاجرین اولین کے لیے جو خلافت کا استحقاق اس میں ابوبکر نے اول نمبر پر آتے ہیں، حدیثیں بھی دی ہیں بہت، اس بارے میں چھوٹی کتاب ہے، مگر اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ واقعی جیسے حضرت عمر نے کہا نا کہ نہ رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ مقرر کیا، آپ نامزد نہیں کر گئے،
لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کو کریں، تو انہوں نے کہا اگر کروں تو یہ کام رسول اللہ نے، اگر نہ کروں تو حضور نے ایسا ہی کیا، اگر کروں تو میرے سے پہلے ابو بکر نے کیا۔ تو حضور کا یہی ہے کہ آپ نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، نہ قرآن سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی جو ہے نا کہ امت نے انہیں چنا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ایک دو آدمیوں نے اگر اختلاف بھی کیا تو جمہوریت میں اور شورا میں ایسا ہی ہوتا، ان کے اختلاف سے مسئلہ تو نہیں خراب ہوتا، جبکہ اکثریت جو تھی وہ ان پر مطمئن تھی، ان کے دور میں کسی نے ان کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ اب جو حضرت عمر رضی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نامینیشن کی استخلاف، یہ بھی بات غلط ہے۔ انہوں نے جب ارادہ کیا کہ حضرت عمر کو مقرر کروں تو باقاعدہ بڑے بڑے چوٹی کے لوگوں کو بلا کر ان سے مشورہ کیا، کئی لوگوں نے اختلاف بھی کیا کہ ان کی طبیعت سخت ہے، انہوں نے کہا یار نرم ہو، پھر مجمع کو بلا کرنا، خود باہر آیا اور کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے، اگر تم پسند کرتے ہو تو اس کی بیعت کر لو، ورنہ جس کو جی چاہے چن لو۔ لوگوں نے خوشی سے کہا کہ آپ کے انتخاب سے بہتر کیا ہے، تو انہوں نے رائے دی، پسند ساری دنیا نے مسلمانوں نے کیا، پھر وہ خلیفہ بنے۔ اور اگر ان کے نامزد کرنے کے بعد بھی لوگ انکار کر دیتے تو یہ نامزدگی کوئی شے نہیں تھی، نہ اس کا کوئی اثر تھا، لوگوں کو حق تھا کہ مانیں گے نہ مانیں۔ مولانا صاحب، ایک نوجوان ساتھی پوچھتے ہیں کہ زیر ناف بال کہاں تک صاف کرنے چاہیے؟ کچھ لوگ ناف کے نیچے سے صاف کرتے ہیں، کچھ ناف کے اوپر سے بھی صاف کرتے ہیں، کچھ لوگ ناف کے تھوڑا سے نیچے سے بھی شروع کرتے ہیں۔ رائے مہربانی، میں کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہوں، اس کے بارے میں نہیں، آپ کنفیوژن کا شکار نا، یہ ساری باتیں نا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے عقل عام پر رکھی ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ جو بال صاف کرنے والے ناف سے اوپر وغیرہ یہ جسم سارے سے، یہ تو ٹھیک بات نہیں۔ جو یہ شروع کر دے نا یہ مونڈنے، پھر بہت آتے ہیں بال، ریش کی طرح آدمی ہو جاتا، مصیبت میں پھنستا۔ یہ نیچے جو ہے نا، ناف کے نیچے آنا جو ہے نا، ناف کے نیچے بس شرمگاہ کے ارد گرد، یہی ہے جو پلید ہونے کا ڈر اور بدبو آتی ہے، ان کو صاف کر لے، زیادہ تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مولانا صاحب یہ وضاحت فرما دیں کہ کیا ایک سنی لڑکی شیعہ لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ شیعہ لڑکا صحابہ کو برا بلا نہیں کہتا اور حضرت علی کو خدا نہیں کہتا، اس کا عقیدہ بنیادی طور پر وہی ہے جو میرا ہے، لیکن ہمارے فرقوں کے مختلف نام ہیں۔ میں نے آپ کا خطبہ سنا جس میں آپ نے وحدت کی بات کی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے لاہور کے مختلف جامعات سے پوچھا ہے، ان کے مطابق یہ صحیح نہیں؟ مجھے اس کے نہ ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، برائے مہربانی اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ آپ نے جو پوچھا نا کہ شیعہ اور سنی لڑکی کا نکاح، لڑکی سنی یا لڑکا شیعہ، میں نے خود اپنے ہاتھ سے لوگوں کے نکاح کیے، شیعہ بچوں کے ساتھ سنی لڑکیوں کے، بالکل جائز ہے، کوئی وجہ نہیں، شروع سے مسلمان کرتے آتے ہیں، یہ نکاح درست ہے۔ باقی جو ہے نا کہ وہ حضرت علی کو خدا نہیں کرتا یا ایسے کفری عقیدے نہیں رکھتا، یہ تو ہونا ہی چاہیے، ورنہ پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ جو اتحاد کی بات کی میں نے، وہ ممکن ہے جو جامعات کہتے ہیں نا، وہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر یہ مانا لیا جائے نا کہ وحدت کا، کہ لوگ سارے اپنے خیالات چھوڑ کر ایک خیال پر آ جائیں، تو یہ بات تو کبھی ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن مختلف بنائے ہیں، سوچ جو ہے نا الگ الگ ہے، معلومات بھی لوگوں کے پاس علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے رائے کا اختلاف تو ہوگا۔ اتحاد کے لیے صرف یہ ہے ضروری کہ لوگ اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی گنجائش نکالیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں، انہیں بھی اللہ رسول سے جو ملا یہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، جن روایتوں پر انہیں اثار کرتے ہیں یہ اس کے مقابلے میں دوسری روایتوں کو ترجیح دیتے ہیں، مانتے سب اللہ رسول کی ہیں، بھائی ہمارے بالکل اتحاد ہے، جنازے پڑھیں، نمازیں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھیں، رشتے ناطے کریں۔ یہ 10 ہی میرا خیال کافی 10 صفحے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا اور ہم اپنے ساتھیوں کے سوالوں کے منتظر رہیں گے، مگر اس بارے میں یہ باتیں سن لیں کہ یہ شیعہ سنی اور دوسری باتیں نا 14 سال سے شروع ہیں، اگر اسی میں ہم الجھے رہنا کہ فلاں خلافتی تو کیا بنے گا؟ ہم سب کو چاہیے کہ اپنا جو ہے نا حال اس وقت ہے اس کو دیکھیں اور سارے مل کر نہ کفار کے مقابلہ میں تنِ واحدہ بنے اور اسلام کی حفاظت کے لیے نا دیوار بن جائیں، بنانا محسوس، ورنہ ہم جگڑوں میں پڑے رہیں گے تو کفار کا کام ہی آسان ہوگا نا، ان کے لیے نرم چارہ بن جائیں گے، ہم کو کھا جائیں گے۔ تو اللہ کے لیے سوال کچھ ایسے ہی کریں، چلو کچھ ضرورت کے بھی تھے زندگی میں جو درکار ہیں باتیں پوچھیں۔ اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے، مجھے بھی تندرستی دے، اور میری دعا کہ اللہ میرے اور آپ سب کے دل میں حق کے لیے جگہ پیدا کرے، مسلمانوں میں الفت و محبت پیدا کرے۔ اللہ اصلح ذات بیننا
ہمارے حالات اللہ درست کر دے، اللہ مسر کل فاسد من المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔